بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے ہاروت اور ماروت کے بارے میں کہ یہ دو بڑے فرشتے تھے اور کس وجہ سے ان کو سزا دی گئی اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بھیجا۔ مکمل تفصیل جو ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ تو دنیا میں چند عوامل کو ایک فتنہ قرار دیا گیا، ان میں سے ایک عورت بھی ہے۔ ان فرشتوں کی ایک آزمائش بھی ایک عورت کے ہاتھ سے ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مسند احمد، تفسیر نعیمی وغیرہ کی بعض روایات بیان کرتی ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ میں ایک مرتبہ فرشتوں نے بنی آدم پر اعتراض کیا کہ یہ نہایت بدکار ہیں، ان کی جگہ ہمیں زمین پر حکومت دی جائے۔ اس پر رب کریم نے انہیں کہا کہ انسانوں کو غصے اور شہوت کی جو کمزوریاں دی گئی ہیں وہ تمہیں دی جائیں تو تم بھی گناہ کرو گے۔ فرشتے کہنے لگے کہ ہم گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ فرشتوں کی اس جماعت کے دو اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے جن کو چن کر انہیں یہ انسانی کمزوریاں دی جائیں اور زمین پر اتار دیا جائے۔ یوں ہاروت اور ماروت کو شہر بابل میں اتار دیا گیا۔ بابل کے لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے جادو سیکھنے کی خواہش کرتے۔ یہ لوگوں کو خوب خبردار کر دیتے کہ جادو بڑا گناہ ہے اور سیکھ کر تم جہنم میں جاؤ گے۔ جو لوگ پھر بھی اصرار کرتے یہ انہیں سکھا دیتے۔ رات کو اسم اعظم پڑھ کر یہ دونوں آسمان پر چلے جاتے۔ قسمت ان کی بری تھی، ان کو ایک پری پیکر زارا نامی مل گئی۔ حسن اس کا بے مثال تھا، اس کے حسن کو دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے اور زارا ان سے اسم اعظم سیکھنے کی متنمی تھی، مگر یہ دونوں فرشتے اس سے انکاری تھے۔ لیکن زارا کے حسن نے ان پر جادو کر رکھا تھا، وہ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ زارا نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم شرک کرو تو میں تمہاری ہوں۔ ہاروت ماروت جانتے تھے کہ شرک ایسا گناہ ہے اس کی معافی نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب زارا نے شرط پیش کی کہ ایک بچہ قتل کرو، مجھ پر تمہیں اختیار ہے۔ ہاروت اور ماروت انکاری ہوئے اور بے گناہ کو مارنا بڑا جرم ہے۔ آخر زارا شراب لے کر آئی اور کہا کہ یہ پی لو تو پھر جو کہو گے ویسا کروں گی۔ ہاروت ماروت نے سوچا کہ شراب پینا تو بڑا گناہ نہیں ہے، پی گئے۔ ہوش سے بیگانے ہوئے زارا نے بدکاری کے بدلے ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کرایا اور بچہ بھی قتل کروا دیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ کہنے لگی کہ تم جن دو کاموں کو کرنے سے انکار کیا تھا، نشے میں مدہوش ہونے کے بعد تم نے اس میں سے ایک کام کو بھی نہ چھوڑا۔ پھر انہیں ان گناہوں کے بدلے دنیا کی سزا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا اور انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کر لیا۔ اور تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بچے کی جگہ شور قتل کروانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہاروت ماروت دو اسم اعظم جانتے تھے۔ اسم اعظم پڑھ کر وہ ہر رات آسمان پر چلے جاتے۔ زارا نے ان سے نشے کی حالت میں اسم اعظم سیکھ لیا اور جب ہاروت ماروت ہوش و حواس میں واپس آئے تو انہیں یہ بھول چکا تھا کہ زارا اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی تھیں، جہاں رب کریم نے اس کی روح کو زارا ستارے سے متصل کر دیا۔ اور تفسیر میں لکھا ہے کہ ہاروت ماروت کو بطور سزا زنجیروں سے جکڑ کر چاہ بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا اور اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے ہر وقت اس کو کوڑے مارتے ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ اور یہ قصہ سنن بہیقی، مسند امام احمد اور دیگر کتب حدیث میں اسناد صحیح مروی ہے۔ ہاروت اور ماروت کے حشر سے عبرت پکڑ کر باقی فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والے خطاکار انسانوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ تو صاحبو، یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ مرد کیا چیز ہے۔ عورت کے حسن کی تپش سے تو بڑے بڑے نیکوکار فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور روئے زمین پر اپنا پارسا حکومت بنانے کی بجائے چاہ بابل میں الٹے لٹک کر سزا پاتے ہیں۔ رب کائنات ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنے بھی کام ہیں جادو ٹونے والے، جنات والے، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سزا دی کہ وہ ایک عورت کے ہاں مطلب کہ بیٹھ گئے۔ عورت نے ان سے پوچھنا یہ تھا کہ مجھے بھی جادو سکھا دیں، یا وہ اسم اعظم جو ان کو بتانے سے انکاری تھے، اور فرشتوں کو کہا گیا کہ آپ یہ گناہ کر لیں، یہ کر لیں، لیکن وہ پہلے انکاری تھے۔ ایک شراب کی وجہ سے وہ پھنس گئے۔
یعنی کہ شراب پی کر ان کو ہوش نہ رہا تو پھر وہ اس عورت نے جو پری تھی اس نے سارے کام اپنے کروا لیے، اس میں اعظم بھی پوچھ لیا، اور جن گناہوں سے وہ آری تھے، انکاری تھے، وہ بھی اس نے کروا لیے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنی نظریں جو ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آج ہم جب بازار میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ چل پھر رہے ہیں، اور ان میں سے جو سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے وہ ہماری نظریں ہوتی ہیں، یعنی کہ غیر محرم کی طرف دیکھنے سے ہم باز نہیں آتے۔ جب بازاروں میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیز عام ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بازار میں جائیں تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جب ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھیں گے، اور بدکاریوں سے، زنا سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ پہلے جتنے بھی ہم گناہ کر چکے ہیں ان سے توبہ پکی سچی کریں، اور آئندہ کے لیے خیال کریں